خوش آمدید۔ آج ہم صرف مٹی کی بات نہیں کرنے والے، نہیں، بلکہ ہم ایک ایسی دنیا کی سیر کریں گے جو ہمارے قدموں کے ٹھیک نیچے ہے۔ ایک ایسی دنیا جو زندگی سے بھری ہوئی ہے، ایک ایسی پوشیدہ عمارت جو ہماری پوری دنیا کو سہارا دیتی ہے۔ تو آخر ہے کیا یہ دنیا ہمارے قدموں کے نیچے؟ اکثر تو ہم اسے بس مٹی کہہ کر آگے بڑھ جاتے ہیں، لیکن سچ تو یہ ہے کہ یہ کہانی اس سے کئی زیادہ گہری اور سچ پوچھیں تو بہت زیادہ دلچسپ ہے۔ پہلے کیا سوچا جاتا تھا؟ یہی کہ مٹی بس بے جان ذروں کا ڈھیر ہے، لیکن اب ہم جانتے ہیں کہ ایسا بالکل نہیں ہے۔ یہ تو ایک زندہ نظام ہے، ایک ڈائنامک آرکیٹیکچر، آپ کہہ لیں ایک بایولوجیکل انجن ہے جو پوری زندگی کو چلاتا ہے۔ اور یہ کوئی چھوٹی موٹی تبدیلی نہیں، یہ سوچ میں ایک پورا انقلاب ہے۔ اور یہی ہمارے آج کے تجزیے کا مرکز ہے۔ مٹی ایک ایسی چھپی ہوئی عمارت ہے جسے زندگی نے خود زندگی کے لیے بنایا ہے۔ تو چلیں اس شاندار عمارت کی گہرائیوں میں اتر کر دیکھتے ہیں۔ اچھا، تو کسی بھی عمارت کو سمجھنا ہو تو سب سے پہلے کیا دیکھتے ہیں؟ یہی کہ وہ بنی کس چیز سے ہے نا؟ اس کا مٹیریل کیا ہے؟ بالکل اسی طرح مٹی کی اس عمارت کے بھی 3 بنیادی حصے ہیں: ریت، سلٹ اور چکنی مٹی۔ اسی چیز کو سوئل ٹیکسچر یعنی مٹی کی بناوٹ کہتے ہیں۔ مطلب کسی مٹی میں یہ تینوں چیزیں ریت، سلٹ اور چکنی مٹی کس مقدار میں ہے، اور یہی وہ بنیادی چیز ہے جو فیصلہ کرتی ہے کہ مٹی پانی کو کیسے سنبھالے گی اور پودوں کی مدد کیسے کرے گی۔ زیادہ تر پودوں کے لیے جو سب سے بہترین مکسچر ہے نا، اسے لوم کہتے ہیں۔ اب یہ لوم کیا ہے؟ یہ ہے تقریباً 40% ریت، 40% سلٹ اور 20% چکنی مٹی کا مکس، اور یہ وہ جادوئی فارمولا ہے جو پودوں کو بڑھنے کے لیے بہترین ماحول دیتا ہے۔ اب یہاں بات بہت دلچسپ ہو جاتی ہے۔ دیکھیں، ریت کے ذرے بڑے ہوتے ہیں تو پانی فوراً نکل جاتا ہے، لیکن ساتھ ہی غذائیت بھی بہہ جاتی ہے۔ دوسری طرف چکنی مٹی کے ذرے اتنے چھوٹے ہوتے ہیں کہ وہ پانی اور غذائی اجزاء کو کسی میگنیٹس کی طرح پکڑ لیتے ہیں۔ سائنسی زبان میں اسے کیٹائن ایکسچینج کیپیسٹی یا CEC کہتے ہیں۔ آسان لفظوں میں چکنی مٹی غذائیت کا پاور ہاؤس ہے، اور سلٹ وہ ان دونوں کے بیچ میں ایک زبردست بیلنس بناتی ہے۔ اچھا، تو ہمارے پاس بلڈنگ بلاکس تو آ گئے، ریت، سلٹ، چکنی مٹی، لیکن یہ خود بخود تو جڑ کر ایک گھر نہیں بنا سکتے نا۔ یہاں انٹری ہوتی ہے اصل معماروں کی، زندہ معماروں کی، یعنی وہ جاندار جو ان ذرات کو جوڑ کر مٹی کا اصل ڈھانچہ تیار کرتے ہیں۔ یہ جو مٹی کا ڈھانچہ ہے جسے سوئل سٹرکچر کہتے ہیں، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ ریت، سلٹ اور چکنی مٹی کے ذرے آپس میں جڑ کر چھوٹے چھوٹے گچھے بنا لیتے ہیں۔ ان گچھوں کو ایگریگیٹس کہتے ہیں۔ آپ سمجھ لیں یہ مٹی کے اندر چھوٹے چھوٹے گھر ہیں جن کے بیچ میں ہوا اور پانی کے لیے گلیاں اور راستے بن جاتے ہیں۔ تو سوال یہ ہے کہ یہ ایگریگیٹس بنتے کیسے ہیں؟ یہ پورا ایک ٹیم ورک ہے۔ سب سے پہلے پودوں کی جڑیں زمین میں راستے بناتی ہیں اور ایک قدرتی گوند جیسی چیز چھوڑتی ہیں۔ پھر آتے ہیں مائکروبس، خاص طور پر فنگس، جو اپنے چپچپے دھاگوں سے ان ذروں کو ایک ساتھ بن دیتی ہے۔ اور پھر آخر میں کیچوے جیسے جاندار مٹی کو کھاتے ہیں اور اسے چھوٹے، مضبوط اور سوراخدار گچھوں کی شکل میں باہر نکالتے ہیں۔ واقعی ایک زبردست ٹیم ورک ہے۔ اور یہ بات اس ایک جملے میں کتنی خوبصورتی سے کہی گئی ہے کہ جن مٹیوں میں ایگریگیٹس اچھے بنے ہوں وہ ایک زرخیز ایکو سسٹم کی دھڑکن ہوتی ہیں، بالکل دل کی دھڑکن کی طرح۔ اس کے بغیر زندگی کا نظام چل ہی نہیں سکتا۔ اچھا، ایک اچھی ساخت والی مٹی کا کمال دیکھیں۔ یہ ایک ساتھ 2 کام کرتی ہے۔ جو ایگریگیٹس کے بیچ میں بڑی جگہ ہوتی ہیں، میکروپورس، وہ فالتو پانی کو فوراً باہر نکال دیتی ہیں، اور جو ایگریگیٹس کے اندر چھوٹی چھوٹی جگہ ہوتی ہیں، مائکروپورس، وہ پودوں کے لیے نمی کو سنبھال کر رکھتی ہیں۔ کیا زبردست ذہین ڈیزائن ہے قدرت کا۔ اب ذرا اس عمارت کے اندر کی اندیکھی چیزوں پر نظر ڈالتے ہیں جو اسے رہنے کے قابل بناتی ہیں، یعنی ہوا اور درجہ حرارت۔ ایک بہت سادہ سی لیکن بے حد اہم حقیقت، مٹی کو سانس لینا پڑتا ہے زندہ رہنے کے لیے۔ اس کا مطلب ہے کہ ہوا کا اس کے اندر موجود راستوں سے گزرنا بہت ضروری ہے۔ لیکن کیوں؟ بھائی اس لیے کہ بالکل ہماری طرح پودوں کی جڑوں کو اور ان میں رہنے والے اربوں چھوٹے جانداروں کو بھی توانائی کے لیے آکسیجن چاہیے۔ اسی عمل کو روٹ ریسپریشن کہتے ہیں، اور اگر آکسیجن نہ ملے تو زندگی کا یہ پورا کارخانہ ٹھپ ہو جاتا ہے۔
लेकिन जब मिट्टी का दम घुटने लगता है यानी ऑक्सीजन खत्म हो जाती है तो एक बहुत ही बुरा अमल शुरू हो जाता है। इसे कहते हैं डीनाइट्रिफिकेशन। इसमें होता यह है कि कुछ माइक्रोब्स ऑक्सीजन न मिलने पर पौधों की सबसे ज़रूरी खुराक नाइट्रेट को छीन लेते हैं और इसे एक बेकार नाइट्रोजन गैस में बदल देते हैं। इससे दोहरा नुकसान होता है। एक तो पौधे भूखे रह जाते हैं और दूसरा ये कि माहौल में खतरनाक ग्रीन हाउस गैसें भी खारिज होती हैं। हुआ तो हो गई, अब बात करते हैं दर्जा हरारत की। ये समझ लें कि मिट्टी में जिंदगी का एक थर्मोस्टेट लगा हुआ है। अगर दर्जा हरारत 10 डिग्री से नीचे चला जाए तो सारी एक्टिविटी सुस्त पड़ जाती है, और अगर 40 डिग्री से ऊपर चला जाए तो एंजाइम्स जो जिंदगी के लिए ज़रूरी हैं वो काम करना छोड़ देते हैं। तो वो स्वीट स्पॉट क्या है, वो बेहतरीन दर्जा हरारत क्या है? ज़्यादातर फ़ायदेमंद माइक्रोब्स के लिए ये है 20 से 35 डिग्री सेल्सियस के दरमियान। इसी रेंज में मिट्टी का ये जो बायोलॉजिकल इंजन है ना, ये अपनी पूरी रफ्तार से काम करता है। तो अब जब हमने इतना कुछ जान लिया है, सवाल ये है कि हम इस बैलेंस को ठीक करने के लिए कर क्या सकते हैं। चलें अब देखते हैं कि मिट्टी के अच्छे निगहबान बनने के लिए कुछ अमली तरीके क्या हैं। मिट्टी के स्ट्रक्चर को बेहतर बनाने के लिए 3 बहुत अहम काम किए जा सकते हैं। पहला, मिट्टी में कंपोस्ट और बायोचार डालें, इससे एग्रीगेट्स बनने में मदद मिलती है। दूसरा, गहरी जड़ों वाले पौधे लगाएं, ये कुदरती तौर पर ज़मीन में हवा के लिए चैनल बना देते हैं। और तीसरा, और ये बहुत अहम है, खेतों में हल चलाने का अमल कम से कम करें, इससे फंगस के वो नाजुक जाल बच जाते हैं जो मिट्टी को एक साथ जोड़कर रखते हैं। और आखिर में एक सवाल जो हम सब के लिए है, हम अपने कदमों तले बसी इस जिंदा दुनिया को कैसे बचाएंगे? याद रखें, ये सिर्फ मिट्टी नहीं है, ये खुद जिंदगी की बुनियाद है।